اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا أيضا في إنكار البعث أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون أي من القبور۔ اور کافرین یہ بھی کہتے ہیں بعث بعد الموت کے انکار کے سلسلے میں، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد تو کیا ہم نکالے جائیں گے قبروں سے؟ یعنی کفار اور مشرکین بعث بعد الموت کو ناممکن اور محال سمجھتے ہوئے، اس کا انکار کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، مر کر کے مٹی میں مل جائیں گے، سڑ جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، کیا دوبارہ ہم نکالے جائیں گے اسی مٹی سے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ اس طرح کا وہ سوال کیا کرتے تھے۔ سوال کیوں کرتے تھے؟ چونکہ بعث بعد الموت کو وہ ناممکن سمجھتے تھے، اس پر ان کا یقین نہیں تھا۔ اور کافرین یہ بھی کہتے ہیں بعث بعد الموت کے انکار کے سلسلے میں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد جو مٹی ہو چکے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا ہم دوبارہ قبروں سے نکالے جائیں گے؟ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ جمع استورہ بِالضم ما سُطِرَ مِنَ الْكِذِبِ، تحقیق کہ ہم سے وعدہ کیا گیا اس کا اور ہمارے آباء و اجداد سے اس سے پہلے، یعنی بعث بعد الموت کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور ہم سے پہلے جو آباء و اجداد گزرے ہیں ان سے بھی کیا گیا بعث بعد الموت کا وعدہ، یعنی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ وعدہ ہم سے بھی کیا جا رہا ہے اور ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سے بھی کیا گیا تھا وعدہ، لیکن آج تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے نا۔ تو وہ انکار کیا کرتے تھے ان چیزوں کا اور کہتے تھے کہ تحقیق کہ ہم سے وعدہ کیا گیا اس کا، کس کا؟ بعث بعد الموت کا، اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس سے پہلے۔ ان ہاذا، ان نافیہ ہے، ان ما کے معنی میں ہے ان ہاذا، نہیں ہے یہ مگر پہلوں کی بے سند باتیں، پہلوں کی افسانوی باتیں، پہلوں کی جھوٹی باتیں ہے یہ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، ضمے کے ساتھ، حمزہ کے ضمے کے ساتھ، مطلب یہ ہوگا ما سطر من الکذب، یعنی جو جھوٹ لکھا گیا اور جھوٹ کو جمع کر دیا گیا، تو جھوٹ کو اگر کتاب کی شکل میں دے دی جائے یا مضمون کی شکل میں دی جائے تو اس کو کہا جائے گا اسطورہ۔ کیا کہا جائے گا؟ اسطورہ، اس کی جمع اساطیر۔ تو وہ لوگ بعث بعد الموت کو جھوٹی چیز سمجھتے تھے۔ کیا ہے؟ بعث بعد الموت کو جھوٹی چیز سمجھتے تھے اور افسانوی چیز سمجھتے تھے، قصہ کہانیاں سمجھتے تھے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا، بِإِنْکَارِہِمْ، ان کے انکار کی وجہ سے، وَهِیَ هِلَاکُهُمْ بِالْعَذَابِ، اور وہ ان کو عذاب سے ہلاک کرنا ہے۔ یعنی چل پھر کر کے دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یمن کی طرف جائیے، سمجھا، قوم سبا کی بستیوں کے بند کو ٹوٹا ہوا دیکھیے، سمجھا، ملک شام کی طرف جائیے، وہاں راستے میں تبوک کا علاقہ پڑے گا، اس علاقے میں دیکھیے، سمجھا، قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھیے، قوم عاد کے علاقے کو دیکھیے۔ تو اب دیکھیے کیسے مجرموں کا انجام کیسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جڑیں اس طرح کاٹ دی کہ ان کی نسلیں دنیا کے اندر آج کوئی بھی نہیں ہے نا۔ یعنی جتنی معذب قومیں تھیں ان کی کوئی نسل دنیا کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں، اللہ نے اس طرح جڑیں کاٹ دی، تہس نہس کر دیا ان کو، ان کے کھنڈرات، ان کی نشانیاں اور تاریخ کا حصہ وہ رہ گئیں۔ تو فرمایا کہ آپ کہیے کہ چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا ان کے انکار کی وجہ سے، اور یہ انجام عذاب کے ذریعے سے ہلاک ہونا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور ان کی سازشوں سے آپ تنگی میں مت پڑیے، یعنی کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، سمجھا، اور آپ کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، دین اسلام کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، تو ان کی مخالفت سے گھبرائیے نہیں، ہے نا، غمگین نہ ہوئیے اور نہ ہی کا دل تنگ کیجئے۔ اس میں تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سب الفاظ ہے. لا تحزن لا تکن فی ضیق، یہ فعل نہیں جو ہے یہ حضور کو تسلی دلایا جا رہا ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ بے چین نہ ہوئیے، آپ غمگین نہ ہوئیے. ان کا کام ہے مخالفت کرنا، یہ کرتے رہیں گے. اے لا تہتم بمکرہم علیک، یعنی آپ ان کے مکر سے غمگین نہ ہو. فإنا ناصرک علیکم، یقیناً ہم ان کے خلاف آپ کی مدد کرنے والے ہیں. یعنی یہ سازشیں کریں گے اور ہم آپ کی مدد کریں گے. ان کی سازشیں کیا ہو جائیں گی؟ ناکام ہو جائیں گی. ان کے تمام حربے ناکام ہو جائیں گے اور آپ غالب رہیں گے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کیے جائیں گے. لہذا کفار اور مشرکین کی مخالفت سے آپ کو تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ بِالْعَذَابِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کب ہوگا یہ عذاب کا وعدہ پورا اگر تم سچے ہو. یعنی بتاؤ کہ جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب کب آئے گا، کب پورا ہوگا. یہ کفار اور مشرکین سوال کیا کرتے تھے، اور ان کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ان کا سوال برائے تحقیق نہیں تھا بلکہ برائے استہزاء تھا. کیا تھا؟ برائے استہزاء تھا کہ تم کہتے ہو عذاب عذاب، آسمان سے عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، عذاب میں گرفتار ہو جاؤ، کہاں آ رہا ہے عذاب، لے آؤ عذاب. اس طرح وہ مذاق اڑایا کر کے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ عذاب کا پورا اگر تم سچے ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ قَرُبَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے امید ہے کہ قریب ہے تمہارے لیے بعض وہ چیز جس میں تم جلدی مچا رہے ہو. یعنی تم جو بار بار مذاق اڑا کر کے کہہ رہے ہو کہ کب آئے گا عذاب یا عذاب کا مطالبہ کرتے ہو، ممکن ہے کہ وہ قریب ہی ہو، جلد ہی عذاب آ جائے گا. فَحَصَرَ لَهُمُ الْقَتْلُ بِبَدْرٍ، چنانچہ ان پر عذاب آیا، چنانچہ ان کو لاحق ہوا قتل مقام بدر میں. کیا ہوا ان پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں ہی کو مسلط کر دیا عذاب کی شکل میں میدان بدر میں. یہ کفار کے 70 سورما کیا ہو گئے؟ مارے گئے، اور 70 گرفتار کیے گئے. تو ذلت بھی دیکھا اور قتل بھی کیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا اس عذاب کا پہلا مظاہرہ مقام بدر میں کر کے دکھلا دیا کہ جو مسلمان کو یہ کمزور سمجھ رہے تھے، کچھ کسی حیثیت میں نہیں تھے مسلمان، ان مسلمانوں کے ذریعے سے ان کے بڑے بڑے سردار 70 افراد کیا ہو گئے؟ قتل کیے گئے، اور 70 افراد گرفتار کیے گئے، ہے نا. تو یہ پہلا عذاب تھا ایک طرح سے ان پر. وباقی العذاب یاتیہم بعد الموت، اور بقیہ عذاب ان پر آئے گا موت کے بعد، ہے نا. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل وعدہ عذاب کا کر رکھا ہے وہ کب آئے گا؟ موت کے بعد. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بلا شبہ تیرا پروردگار فضل والا ہے لوگوں پر. وَمِنْهُ تَأْخِيرُ الْعَذَابِ عَنِ الْكُفَّارِ، اور انہی فضل میں سے کفار سے عذاب کو مؤخر کرنا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور اسی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو ٹالتا رہتا ہے، مؤخر کرتا رہتا ہے. ورنہ کفار اور مشرکین کی نافرمانیاں حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد اسلام کے تعلق سے ان کی گستاخیاں اتنی شدید ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، عذاب سے ہلاک کر دے، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے، اپنی مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو ڈھیل دیتا ہے، عذاب جلدی نہیں بھیجتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے. فَالْكُفَّارُ لَا يَشْكُرُونَ تَأْخِيرَ الْعَذَابِ لِإِنْكَارِهِمْ وُقُوعَهُ، چنانچہ کفار تاخیر عذاب کا شکریہ ادا نہیں کرتے اس لیے کہ وہ تو اس کے وقوع کا انکار کرتے ہیں. یعنی کفار کو جو عذاب میں تاخیر دی جا رہی ہے اور عذاب میں مہلت دی جا رہی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس عذاب کے مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ توبہ کرتے، مسلمان ہو جاتے، سچی توبہ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہو جاتے. لیکن کیا ہے کہ عذاب کے ڈھیل دیے جانے کے باوجود بھی کیا یہ نافرمانی کر ہی رہے ہیں، ان کی سرکشی بڑھ ہی رہی ہے، یہ ناشکری کرتے ہوئے جا رہے ہیں. حالانکہ اگر کوئی آدمی عذاب کا سزا کا مستحق ہو اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے یا ٹال دیا جائے سزا کو،
تو اس کو کیا ہے تھوڑا سدھرنا چاہیے، اس کو شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن ان کی ناشکری ہی بڑھ رہی ہے، ان کی نافرمانی ہی بڑھ رہی ہے۔ آگے دیکھیے، ان ربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، بلا شبہ تیرا پروردگار جانتا ہے ان چیزوں کو جو ان کا دل چھپاتا ہے، اور ان چیزوں کو جو وہ ظاہر کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے، کفر، نفاق، شرک وغیرہ، اور اپنی زبانوں سے جو ظاہر کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ دلوں کے اندر کتنی نفرت ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، زبان پر کیا نفرت چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو دل کا بھی مالک اللہ ہے، زبان کا بھی مالک اللہ ہے، دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے، زبان کی حرکت سے بھی کیا ہے واقف ہے اللہ تبارک و تعالی۔ بلا شبہ تیرا پروردگار جانتا ہے ان چیزوں کو جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، اور ان چیزوں کو جو ان کی اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں۔ وما من غائبة في السماء والأرض التاء للمبالغة أي شيء في غاية الخفاء على الناس إلا في كتاب مبين، آسمان و زمین میں پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں موجود نہ ہو، یعنی آسمان و زمین میں چھوٹی چیز، مخفی چیز، مخفی سے مخفی چیز، مخفی سے مخفی چیز، یعنی دلوں کے بھید تک، سمجھا کیا ہے؟ یہ سب لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں محفوظ ہے۔ تو کائنات کے اندر چھوٹی چیز ہو، جبرائیل جیسا عظیم فرشتہ جو پوری کائنات کو ڈھانپ لے، اور ذرے جیسی چھوٹی مخلوق جو 7 تہ زمین کے نیچے ہو، ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر درج ہے۔ تو فرمایا کہ وما من غائبۃ، غائبۃ میں تا مبالغہ کے لیے ہے، مطلب کوئی بھی پوشیدہ چیز، اور پوشیدہ تر چیز کیا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، تو یہ معنی کریں گے۔ اور آسمان و زمین میں پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں موجود نہ ہو۔ التاء للمبالغۃ، غائبۃ میں جو تا ہے مبالغہ کے لیے ہے، ای شیء فی غایۃ الخفاء علی الناس، یعنی کوئی چیز جو انتہائی پوشیدہ ہو لوگوں کی نگاہ میں، یعنی لوگوں کی نگاہ میں نظر بھی نہ آئے۔ انسان کے بدن کے اندر بیکٹیریا جو ہے، جو انسان کو اپنی نگاہوں سے نظر بھی نہیں آتا ہے، جیوانو جس کو کہتے ہیں، وہ تمام بھی لوح محفوظ کے اندر کیا ہے لکھا ہوا ہے اور موجود ہے، سمجھا؟ اگر یہ وائرس ہے اور واقعی میں وہ وائرس پھیل رہا ہے، اس میں جان ہے، سمجھا، تو بھی کیا ہے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے۔ تو چاہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کو نہ دیکھ سکے، مائکرواسکوپ سے دیکھ سکے، یا مائکرواسکوپ سے بھی وہ چیزیں نظر نہ آئے، ساری چیزیں کیا ہے لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ تو مخفی سے مخفی تر چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ تو فرمایا مگر وہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ مبین سے مراد بین یعنی کھلی کتاب، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اور مکنون علمہ اللہ تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں محفوظ ہے۔ منہ تعذیب الکفار، اور انہی مخفی تر چیزوں میں سے کفار کو عذاب دینا بھی ہے، جو لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل الموجود في زمن نبينا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الذي هم فيه يختلفون، بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر جو حضور کے زمانے میں موجود ہیں، اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل جو حضور کے زمانے میں ہیں، یعنی یہودی لوگ، خیبر والے، نذیر والے، ہے نا، تو ان علاقے کے جو لوگ یہودی ہیں جو حضور کے زمانے میں موجود ہیں، تو ان سب لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مضامین بیان کرتا ہے جن چیزوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، سمجھا؟ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہودی اختلاف کیا کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نازیبہ اور گستاخانہ کلمات کہا کرتے تھے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو خدا بنا لیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کلیئر بات کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر سے پیدا کیے گئے ہیں بغیر والد کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودیوں نے ان کو قتل نہیں کیا، یا عیسائیوں نے ان کو قتل نہیں کیا، یا اسی طرح وہ اللہ نہیں ہے، سمجھا، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔
تو عیسائی اور یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تنازع کرتے تھے یا دیگر انبیاء کے تعلق سے جو تنازع کیا کرتے تھے، یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اپنا بندہ اور رسول قرار دیا، یہ مضامین قرآن بیان کرتا ہے۔ اور یہ مضامین ایسے ہیں کہ ان مضامین کو اگر یہود و نصارہ تسلیم کر لیں اور مان لیں تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں حقیقی بات قرآن بیان کرتا ہے، اسلام بیان کرتا ہے، اگر اس حقیقت کو تسلیم کر لیں تو کوئی تنازع رہے گا، لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو فرمایا بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے لیے، یعنی جو حضور کے زمانے میں موجود ہے بنی اسرائیل، اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، بیان ما ذکر علی وجہ الرافع للاختلاف، یعنی اس چیز کا بیان کرتا ہے جو مذکورہ چیزوں کا بیان کرتا ہے ایسے طریقے پر جو ان کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے والا ہو، اگر وہ اس کو اختیار کر لیں اور تسلیم کر لیتے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى فِي، اسی سے تعلق ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا مضمون بیان کرتا ہے کہ اگر ان مضامین کو تسلیم کر لیں اور اختیار کر لیں تو ان کے درمیان کا اختلاف ختم ہو جائے اور سب کیا ہو جائے، تمام ملت ابراہیمی والے اسلام کے پیروکار ہو جائے، کیا ہو جائے، اسلام کے پیروکار ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، گمراہی سے نکالتا ہے، اور رحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے عذاب سے، اس قرآن پر عمل کر کے لوگ عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم کغیرہم یوم القیامۃ بحکمہ یعدلی وہو العزیز الغالب العلیم بما یحکم بہ، بلا شبہ تیرا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی ان یہودوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، اہل کتاب کے درمیان اور ان کے علاوہ دیگر مشرکین کافرین سب کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یعنی انہی کے درمیان فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ ان کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کے درمیان بھی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اپنے حکم سے، یعنی اپنے عدل سے۔ وہو العزیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، العلیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بما یحکم بہ، ان چیزوں کو جس کا وہ فیصلہ کرے گا۔ فلا یمکن احد مخالفتہ، لہذا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اس کی مخالفت کرنا۔ کما خالف الکفار فی الدنیا انبیاءہ، جیسا کہ کفار دنیا کے اندر اپنے انبیاء کی مخالفت کیا کرتے تھے، کہ کفار دنیا کے اندر انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس پر قادر بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی کوئی مخالفت نہیں کر پائے گا قیامت کے دن، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر دے گا جنت و دوزخ کا، حساب و کتاب کا، اور پھر کیا ٹھکانے کا، تو کوئی انسان اس کی مخالفت نہیں کر پائے گا۔ دنیا کے اندر تو نبیوں کی مخالفت پر ان کا بس چل جاتا ہے، کر لیتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو قدرت نہ دیتا ان کو مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے اور اسی اختیار پر امتحان بھی ہے، تو دنیا کے اندر یہ نبیوں کی مخالفت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی قیامت کے دن کوئی مخالفت نہیں کر پائے گا۔ آگے دیکھیے، فتوکل علی اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، ثق بہ، اسی پر بھروسہ رکھیے، انک علی الحق المبین، بلا شبہ آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں، واضح حق پر ہیں، ایت دین البین، یعنی کھلے ہوئے دین پر ہیں، فالعاقبۃ لک بالنصر علی الکفار، چنانچہ آپ کے لیے اچھا انجام ہے، آپ کے انجام کار، آپ کی مدد ہوگی کفار کے خلاف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور کفار کو ذلیل و رسوا کرے گا، کفار کے خلاف آپ کی مدد ہمیشہ رہے گی، لہذا آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے رہیے۔ آگے دیکھیے، ثم ضرب لهم امثالا بالموتى والصم والعمي فقال انك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بين وبين الياء والمدبرين، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مثال بیان کیا مردے کی اور بہرے کی اور اندھے کی، بالموتى والصم والعمي، سمجھا کہ کیا ہے، اندھے اور بہرے اور گنگے، کیا ہے، مردے کی مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کافروں کی مثال کیسی ہے، اندھے کی ہے، ان کافروں کی مثال بہرے کی ہے، ان کافروں کی مثال مردے کی ہے۔ کیا آپ کسی مردے کو سنا سکتے ہیں؟ کسی بہرے کو آپ سنا سکتے ہیں؟ کسی اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ تو یہی حال ان کا ہے کہ آپ لاکھ ان کے سامنے قرآن کی بات، ہدایت کی بات کر لیں، یہ اندھے اور بہرے اور کیا ہے، اندھے بہرے اور کیا ہے یہ اندھے اور بہرے اور مردے رہیں گے، ہے نا، ان کی حیثیت ایسی ہے، یہ پکار کو سنیں گے نہیں، کہ بلا شبہ آپ مردے کو سنا نہیں سکتے،
اور بہرے کو پکار نہیں سنا سکتے. اذا جب جہاں بھی آئے گا وہی بات آئے گی دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ. اذا وتسہیل الثانیۃ بین بین الیاء، اور دوسرے حمزے کی تسہیل کے ساتھ حمزہ کے درمیان اور یا کے درمیان دوسرا حمزہ جو ہے اذا تو حمزہ کا مخرج لیں گے اور حمزہ پر جو حرکت ہے زیر اور اس کے مطابق حرف علت کون ہے یا، تو یا کا مخرج لیں گے ہے نا. تو حمزہ کا مخرج اور یا کا مخرج لیں گے تسہیل ہو جائے گا اور دونوں حمزوں کو تحقیق بھی محققہ بھی کر دیں گے یعنی ثابت بھی رکھیں گے. تو دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ اذا اور دوسرے حمزے کی تسہیل کے ساتھ، کیا تسہیل کیسے کریں گے؟ حمزہ کے درمیان اور یا کے درمیان پڑھیں گے، یعنی اذا کو حمزہ کے درمیان اور یا کے درمیان. اذا پر حرکت کس کی ہے؟ کسرے کی، اور کسرہ کے مطابق جو حرف علت ہوتی ہے وہ یا ہوتی ہے. آگے دیکھیے واللہ مدبرین، تو یقیناً آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، بہرے کو سنا پکار نہیں سنا سکتے ہیں. اور کیا اس وقت آپ سنا سکتے جبکہ وہ پشت پھیر کر بھاگ لے، سمجھا؟ ایک تو بہرا ہو اور الٹے پیر بھاگا جا رہا ہو تو کیا اور سنا سکتے ہیں اس کو؟ نہیں. اگر سامنے رہتا تو وہ تو کچھ اشارہ سے سمجھتا بھی، لیکن الٹے پیر بھاگا بھی جا رہا ہے اور آپ پکار بھی رہے ہیں تو وہ سن پائے گا؟ یہی حال کفار اور مشرکین کا ہے کہ گمراہی کی طرف دوڑتے ہوئے بھاگے جا رہے ہیں اور ہدایت کی باتوں کو یہ سنتے نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے، ان کی گمراہی سے بچا نہیں سکتے. إِنْمَا تُسْمِعُ سِمَاعَ إِفْهَامٍ وَقْبُولٍ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الْقُرْآنِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ مُخْلِصُونَ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ. یقیناً آپ سمجھداری کا سننا اور قبولیت کا سننا آپ اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر یعنی قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے اور وہ مسلمان بھی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں مخلص بھی ہیں. یہی لوگ قرآن کی بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، آپ کی بات کو، دین کی بات کو، رسول کی بات کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. بقیہ کفار اور مشرکین سمجھنے اور اگر ان کے کان میں آواز بھی جاتی ہے یا کان لگاتے بھی ہیں کبھی تو سننے اور سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ مذاق اڑانے کے لیے، ہے نا. آگے دیکھیے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے گی، حق العذاب عذاب ثابت ہو جائے گا، أَن يَنزِلَ بِهِمْ فِي جُمْلَةِ الْكُفَّارِ، بئی طور کے عذاب ان پر نازل ہو جائے من جملہ کفار کے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر ثابت ہو جائے گا، محقق ہو جائے گا، اخرجنا لهم دابة من الارض، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے تو ہم ان کے لیے نکالیں گے اور تو ہم ان کے لیے نکالیں گے جانوروں کو. کس کو؟ جانور کو جو زمین سے جو ان سے بات کرے گا. تکلم الموجودین حین خروجها، یعنی وہ موجودین سے بات کرے گا اپنے نکلنے کے وقت عربی زبان میں. تقول لهم من جملۃ کلامها نائبۃ عنها، اور وہ جانور ان سے کہے گا من جملہ کلام کے نائبۃ عنها، ہماری طرف سے نیابت کرتے ہوئے. ان الناس ای کفار مکہ وفی کفار مکہ وفی قراءۃ فتح حمزۃ ان بتقدیر الباء بعد تکلمہم، کہ ان الناس کانوا بآیاتنا، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کیا کرتے تھے. لوگ سے مراد کفار مکہ ہے، اور ایک قرأت کے مطابق حمزہ کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی انا ہے نا اخرجنا لهم دابة تكلمهم ان الناس ہے نا، تو ایک قرأت میں فتح حمزے انا بتقدیر الباء، کہ یہاں لکھا ہوا ہے انا، کیا لکھا ہوا ہے یہاں؟ انا، لیکن ایک قرأت بتلا رہا ہے کس کی؟ انا کی. قرآن میں کیا ہے؟ اخرجنا لهم دابة تكلمهم ان الناس، قرآن میں کیا ہے؟ مشہور قرأت ان الناس، لیکن غیر مشہور قرأت ان الناس ہے. اور ایک قرأت کے مطابق انا کے حمزہ کے فتح کے ساتھ ہے، باقی تقدیر کی وجہ سے یعنی با پوشیدہ ہوگی. عبارت یوں ہو جائے گی اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم بان الناس، کیا ہو جائے گا؟ بان الناس بتقدیر الباء، باقی تقدیر کے ساتھ بعد تکلمہم، یعنی ان کے تکلم کر لینے کے بعد یہ جملہ بھی کہیں گے، یعنی وہ جانور اپنا بات کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیابتاً یہ جملہ کہے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کیا کرتے تھے. لا یؤمنون بالقرآن، یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو کہ مشتمل ہے بعث پر، حساب پر اور عقاب پر. اب خروجها ينقطع الامر بالمعروف، اور اس جانور کے نکلنے سے امر بالمعروف منقطع ہو جائے گا،
نہیں عدل منکر کا وقت ختم ہو جائے گا اور کوئی کافر ایمان نہیں لا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کیا نوح علیہ السلام کی طرف کہ تمہاری قوم کا کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، یعنی یہ جانور کے نکلنے کے بعد کا سب کچھ ختم، کیا ہے، کھیلا ختم ہو جائے گا، کوئی کافر اگر ایمان لانا چاہے گا تو لا نہیں پائے گا، جس طرح نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، ہے نا، تو اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لایا، عذاب میں سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، تو اس جانور کے نکلنے کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لا پائے گا، سارے لوگ کافر ہی رہیں گے، آیا سمجھ میں؟ اس سے پہلے جانور کے نکلنے سے پہلے جو ایمان لے آیا، توبہ کر لیا، اسی کا ایمان معتبر ہوگا، توبہ معتبر ہوگا، سمجھا؟ اور یہ جانور قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یہ جانور کوہ صفا سے نکلے گا، پہاڑ صفا پھٹے گا، اور جس طرح قوم سمود کی اونٹنی نکلی تھی اسی طرح یہ جانور نکلے گا، ہے نا، اور اس کا چہرہ کیا ہے، پیشانی آدمی کی طرح ہوگا، چہرہ آدمی کے جیسا ہوگا، بقیہ پورا دھر کیا ہو جائے گا، یہ جانور کے جیسا ہوگا، جانور ہوگا، اور یہ انسانوں سے بات کرے گا اور انسانوں پر مہر لگا دے گا ایمان اور کفر کا، جو مومن ہوگا اس کے اوپر ایمان کا ٹھپا لگا دے گا اور جو کافر ہوگا اس پر کفر کا ٹھپا لگا دے گا، اور پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ مکمل بند ہو گیا، ایمان کوئی لائے گا، کوئی کافر جس پر ٹھپا لگ چکا ہے تو اب وہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا، سمجھا؟ لہذا یہاں سے یہ دروازہ بند ہو جائے گا اختیار کا، اب سارا استقرار ہی کا معاملہ رہے گا، استقرار ہی کا معاملہ، تو یہ جانور قیامت کے قریب نکلے گا، قیامت کی 10 بڑی علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، سمجھا؟ دھوئیں کا نکلنا، آگ کا نکلنا، سمجھا؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا خروج، اس جانور کا خروج، ہے نا، پھر ہوا کا چلنا، ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے کیا ہے، کرونا پھیل جائے گا، اور اس میں کیا ہے، تمام کافر و مشرک کا گلا گھٹنے لگے گا، ایمان والوں کو ہلکا سردی اور زکام ہو جائے گا، کوئی دقت نہیں ہوگی، سمجھا؟ تو یہ سب قیامت کی بڑی علامتیں ہیں۔ تو یہ جانور انسان سے بات کرے گا، انسانوں کی طرح، اور دیگر بات کرے گا، اور ان میں سے ایک جملہ اللہ نے نقل کیا ہے، کیا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جملہ نیابتاً کہے گا وہ جانور، ہے نا، کہ لوگ ایمان اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، اور کافر لوگ یہ بھی کہتے ہیں انکار، بعض بعد الموت کے انکار کے سلسلے میں، کیا جب ہم مٹیاں ہو جائیں گے اور ہمارے آبا و اجداد تو کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ تحقیق کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا اور ہمارے آبا و اجداد سے اس سے پہلے، نہیں ہے یہ مگر پہلوں کی بے سند باتیں، یہ اس اساطیر اسطورہ کی جمع ہے ضمے کے ساتھ، یعنی جو جھوٹ لکھا گیا وہی باتیں ہیں، آپ کہیے کہ تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا ان کے انکار کی وجہ سے، یعنی ان کے ہلاک کرنے کو دیکھو عذاب کے ذریعے سے، ان کا ہلاک کرنا عذاب کے ذریعے سے، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور آپ تنگ نہ ہوئیے ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی ان سازشوں سے جو وہ کرتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، یعنی آپ کافروں کی سازشوں سے جو آپ کے خلاف ہے غم نہ کیجئے، یقیناً ہم ان کے خلاف آپ کے مددگار ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ عذاب کا وعدہ اگر تم سچے ہو، آپ کہیے کہ امید ہے کہ تمہارے لیے قریب ہو بعض وہ چیز جس کو یہ جلدی مچا رہے ہیں، چنانچہ ان کو قتل کا عذاب لاحق ہوا مقام بدر میں، اور بقیہ عذاب ان پر آئے گا مرنے کے بعد، اور بلا شبہ تیرا پروردگار فضل والا ہے لوگوں پر، اور اسی میں سے عذاب کو مؤخر کرنا ہے کفار سے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، چنانچہ کفار شکریہ ادا نہیں کرتے تاخیر عذاب کا، اس لیے کہ وہ تو عذاب کے وقوع کا انکار کرتے ہیں، بلا شبہ تیرا پروردگار جانتا ہے ان چیزوں کو جو ان کے دلوں میں ہیں، یعنی جس کو وہ چھپائے ہوئے ہیں، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، اور آسمان و زمین میں پوشیدہ تر چیز کوئی ایسی نہیں ہے جو لوح محفوظ میں موجود نہ ہو، غائبۃ میں تا مبالغہ کے لیے ہے، یعنی لوگوں کی نگاہ میں مخفی تر چیز، اور مبین بین کے معنی میں ہے، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے، مکنون علمہ تعالی، اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور اس میں سے کفار کو عذاب دینا بھی ہے،
بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے لیے جو موجود ہیں حضور کے زمانے میں اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں، یہ اس چیز کا بیان ہے جو ان چیزوں کا بیان کرتا ہے، ان مذکورہ چیزوں کو بیان کرتا ہے قرآن ایسے طریقے پر کہ جو ان کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے والا ہو۔ اگر وہ قرآن کی بات کو اختیار کر لے اور تسلیم کر لے، بلا شبہ قرآن ہدایت ہے گمراہی سے، اور رحمت کا ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے عذاب سے۔ بلا شبہ تیرا پروردگار فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، جیسے کہ دوسروں کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اپنے حکم سے، یعنی اپنے عدل سے، اور وہ زبردست ہے اور جاننے والا، غالب ہے اور جاننے والا ان چیزوں کو جس کا وہ فیصلہ کرے گا۔ لہذا کسی کے لیے ممکن نہیں اس کی مخالفت کرنا، جیسا کہ کفار دنیا کے اندر اس کے نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پر بھروسہ رکھیے، بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں، یعنی کھلے دین پر ہیں، واضح دین پر ہیں، تو انجام کر آپ کی مند ہوگی کفار کے خلاف۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مثال بیان کی مردے کی اور بہرے کی اور اندھے کی، چنانچہ فرمایا بلا شبہ آپ مردے کو سنا نہیں سکتے اور بہرے کو پکار نہیں سنا سکتے، اور کیا اس وقت جبکہ وہ پشت پھیر کر چل رہا ہو۔ آئیدہ میں دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ اور دوسرے حمزے کی تسہیل کے ساتھ، یعنی حمزہ کے درمیان اور یا کے درمیان، حمزہ کے مخرج اور یا کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ اور آپ اندھے کو اس کی گمراہی، ان کی گمراہیوں سے نکال نہیں، آپ اندھے کو ان کی گمراہیوں سے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اندھے کو ان کی گمراہیوں سے رہنمائی کا ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے۔ بلا شبہ یقیناً آپ سناتے ہیں، آپ سنا سکتے ہیں، سمجھنے کا سننا اور قبولیت کا سننا اسی کو، آپ اسی کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے سنا سکتے ہیں جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیتوں پر، یعنی قرآن پر، اور وہ مسلمان بھی ہے، یعنی اللہ کی توحید میں مخلص بھی ہے۔